بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، پوسٹ نمبر 2۔ سابقہ پوسٹ پہ ہم نے قرآن و حدیث سے یہ بات واضح کی تھی کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین میں نہیں تھی اس کا کرنا کیسا ہے، اور ساتھ ہی ان آیات کے حوالے سے بات کو واضح کیا تھا جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ خود ساختہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اس دن عید منانے کے جواز کے لیے یہ لوگ اللہ کے دشمن ابو لہب کے طرز عمل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ بخاری کتاب النکاح کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا اور اس سے اس کا حال پوچھا۔ ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد میں نے کوئی راحت نہ پائی سوائے اس کے کہ تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جب اس کی باندی ثوبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں ثوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو جب کافر ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہ ہوگا؟ افسوس کہ ان حضرات کو عید میلاد منانے کی کوئی دلیل نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، بلکہ اللہ کے اس دشمن ابو لہب سے ملی جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب آیت نمبر 1۔ ترجمہ: ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک رشتہ دار کی حیثیت سے خوش ہو کر اپنی باندی ثوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے فوت شدہ بھائی کا یہ بیٹا بڑا ہو کر نبی بنے گا اور اس کے باطل معبودوں کو جھٹلائے گا، ورنہ وہ تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی منانے کی بجائے اس کے برعکس کوئی طرز عمل اختیار کرتا۔ ابو لہب کے عمل سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی مسلمان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور بدترین کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو کسی کی پیدائش کے لحاظ سے کبھی کوئی دن نہیں منایا، تو پھر اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہ کو چھوڑ کر ابو لہب کا عمل کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیسی ستم ظریفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر ابو لہب کے اسوہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ رہی بات اس کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھے جانے کی، تو یہ نہ تو قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محض ایک خواب ہے جس کی زبان نبوت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی تصدیق وارد نہیں۔ بھلا خواب دین میں کب حجت ہوا کرتے ہیں؟ بلا شبہ انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے غیر نبی کے خواب عجیب و غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ خواب تو حد درجہ عجیب و غریب ہے کہ جس میں عالم برزخ کا عالم دنیا سے رابطہ بیان کیا گیا ہے اور مرنے والا عالم برزخ کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی کسوٹی پر تو یہ اور اس قسم کے دوسرے خواب سراسر باطل قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک آڑ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے شہدائے احد شدید خواہش کے باوجود اپنا پیغام دنیا والوں تک نہ پہنچا سکے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرما کر دنیا والوں کو ان کے حال سے باخبر کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیات نمبر 26 اور 27 میں
شہید کی تمنا ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ: کاش میری قوم کو معلوم ہو کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید تو خود کسی کو اپنے حال کی خبر نہ دے سکیں اور وہ اس کی تمنا ہی کرتے رہیں، جبکہ اللہ کا دشمن ابو لہب خواب میں لوگوں سے اپنا حال بیان کرتا پھرے۔ کیسی عجیب اور بے سروپا بات ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ قرآن و حدیث کو مان لے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اور جس کا دل چاہے وہ خوابوں پر ایمان لے آئے۔ جشن میلاد برپا کرنے والوں کی اس بدعت کے جواز میں ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن صوم رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور اسی دن میں پیدا ہوا، بحوالہ صحیح مسلم کتاب الصوم۔ حدیث میں تو اس دن صوم رکھنے کا ہی ذکر ہے، کوئی اور خاص کام تو ثابت نہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا تو ہم کیوں نہ منائیں؟ حالانکہ جو کچھ آج بدعات و خرافات پھیلا دی گئی ہیں ان کا کوئی اشارہ تک بھی اس حدیث میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر اور جمعرات کو صوم رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں صائم ہوں، بحوالہ جامع ترمذی ابواب الصوم۔ جشن میلاد برپا کرنے والے اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سنت پر عمل کریں کہ ہر پیر اور جمعرات کو صوم رکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے ہندوؤں کی جنم اشٹمی اور عیسائیوں کی کرسمس کی طرح سال میں ایک دن جلسے جلوس، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں پر دن رات شور شرابہ کر کے غیر مسلموں کی تقلید کرنا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون سا انداز ہے جس پر یہ عمل پیرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر گزاری کا اظہار صوم رکھ کر کریں اور یہ نام نہاد عاشق رسول اس کے برعکس لنگر بازی کریں۔ آج جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کیا جاتا ہے وہ اسلام نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھنے کے باوجود کبھی ایسا کیا۔ ایمان والوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل نمونہ ہے اور ان کے ایمان کا معیار۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ روز روشن کی طرح عیاں اس حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہوئے مجوزین میلاد اپنے ہر فعل کو ثابت شدہ قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ جشن میلاد کے خود ساختہ موقع پر جھنڈا لگانے تک کو ثابت شدہ امر کہا جاتا ہے، اور جھنڈے والوں میں جبرائیل علیہ السلام کا نام پیش بھی کیا جاتا ہے، اور ثبوت میں بجائے قرآن و حدیث کے اپنے ہی جیسے لوگوں کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، یا پھر حدیث کے نام سے لکھی جانے والی کتابیں جن میں من گھڑت اور ضعیف روایات ہی پائی جاتی ہیں، جبکہ کوئی صحیح حدیث تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے بھی یا نہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا وجود نہیں ملتا، البتہ کچھ روایات میں 8، 9 یا 14 ربیع الاول کا ذکر ہے۔ اس کے برعکس 12 ربیع الاول واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن مومنین کا خوشی منانا، استغفر اللہ۔ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، سن لو، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی الحی یعنی زندہ جاوید ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے ہیں،
اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور جزا دے گا۔ یہ سن کر لوگ بے اختیار رونے لگے۔ بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کو اس آیت کی خبر ہی نہیں تھی۔ پھر جسے دیکھو یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ ظاہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ جس دم میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت کی تلاوت کرتے سنا، میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور ایسا بے دم ہوا کہ میرے پاؤں مجھے سہارا نہ دے سکے، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا۔ جس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ۔ تو اس دن تو ہر ایمان والا افسردہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ اس امت کا نبی ایک عظیم شخصیت، ان سے محبت کرنے والا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے والا اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا، آج ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ سال 12 ربیع الاول کو کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم عید یعنی خوشی منا سکتا تھا؟ خوشیاں ضرور منائی گئی ہوں گی، لیکن ان کے گھروں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، جو ان کے لائے ہوئے دین کے دشمن تھے، وہ یقیناً خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ آج 12 ربیع الاول کو عید بنا کر کس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بتائی تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بحوالہ ابو داؤد اور سنن نسائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عیدوں کو ناکافی سمجھ کر یہ تیسری عید یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایجاد کی گئی ہے، اور پھر اسے عیدوں کی عید قرار دے کر یہ شعر پڑھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں اے ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی بھر 2 عیدیں مناتے رہے، ایسی ہزاروں عیدیں ان کی اپنی ایجاد کردہ عید پر نثار اور قربان کی جا سکتی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کیسا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تو بجائے اصلاح کے حیل و حجت سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 نہیں اور بھی عیدیں ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تکمیل دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ کے متعلق فرمایا کہ یہ 2 عیدیں یعنی جمعہ و عرفہ والے دن نازل ہوئی۔ بحوالہ مشکات باب الجمعہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عید صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی نہیں، بلکہ مسلمین کے لیے ہر جمعہ عید ہونے کی وجہ سے ہر ہفتے عید ہوتی ہے۔ یوم جمعہ کو بعض حدیث میں عید کہا گیا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بھی کسی حدیث میں عید کہا گیا ہے؟ اگر نہیں اور قطعاً نہیں تو جمعہ کو عید کہنے سے یوم میلاد عید کیسے ثابت ہو جائے گا؟ دعوے اور دلیل میں مطابقت تو ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جمعہ عید قرار دیا ہے تو اس دن غسل کرنے، خوشبو لگانے، مسواک کرنے اور صلاۃ جمعہ ہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ جلوس نکالنے، عمارتوں گلیاں سجانے اور لنگر شریف لٹانے کا۔ پھر یہ کہ جمعہ کے دن لوگ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ عیدین کی طرح نہ تو عام چھٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو بطور تہوار بنایا جاتا ہے۔
جس طرح اس کا صاف مطلب ہے کہ احادیث میں عید حکمن کہا گیا ہے، ورنہ جمعہ عید الفطر و عید الاضحیٰ کی طرح حقیقتاً عید نہیں۔ مثلاً ڈوب کر مرنے والا، تعاون سے مرنے والا وغیرہ، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، یہ سب شہداء حکمن شہید ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی شہادت کے اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو اس کا مقام یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے یوم جمعہ کو حکماً عید کہا گیا ہے کہ یہ مسلمین کے لیے خصوصی عبادت کا دن ہے۔ عرفہ کا دن بھی خصوصی عبادت کے حوالے سے حکماً عید ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر یوم جمعہ حقیقی عید ہوتا تو اس دن صوم رکھنا قطعاً ناجائز ہوتا، کیونکہ عید کے دن صوم رکھنے کی احادیث میں واضح ممانعت وارد ہے۔ جبکہ اگر کوئی مسلم ہر مہینے کچھ صوم مثلاً ایام بیض وغیرہ کے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ بھی آ جاتا ہے تو وہ جمعہ کو بھی صوم رکھ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی عیدین کی طرح یوم عید ہوتا تو اس دن بھی صوم رکھنا جائز نہ ہوتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوموار کے دن صوم رکھا کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کبھی جشن میلاد برپا نہیں کیا، نہ اس دن جلوس نکالے، نہ کسی بھی سال اس دن کے حوالے سے مردانہ و زنانہ محافل میلاد و نعت منعقد کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کر کے کیا، اور یہی سچی محبت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس کی اتنی اہمیت بھی نہ سمجھی کہ اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے، بلکہ انہوں نے تو اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کا دن سے اسلامی سن کا آغاز کیا۔ اسی لیے مسلمین کا سن ہجری کہلاتا ہے۔ ان معروضات سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ صرف یہ واضح کرنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے مروجہ طریقوں کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں اور پوری طرح صورتحال کا جائزہ لے کر اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار زبانی دعووں اور ہندو و نصارہ کے رسومات بجا لانے پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کی پیروی ہی پر ہے۔ اللہ تعالی حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔